موبائل فون کے فوائد اور اس کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار اشیاء کو پیدا فرمایا، کچھ ہمارے علم میں ہیں اور بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود لاتعداد چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ فقط اس کائنات کی بات ہے، نہ جانے اس نے کتنے جہان پیدا فرمائے، اور وہی جانتا ہے کہ ہر جہان میں کیا کچھ موجود ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کچھ مخلوقات کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ یعنی مزید ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جو تمہیں معلوم نہیں۔ ہم بے شمار ایسی نئی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو نزول قرآن مجید کے وقت موجود نہیں تھیں۔ بعد میں باری تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں بنانے کی صلاحیت عطا کر کے انہیں پیدا فرمایا، اور اس شان قدرت کا آنے والے اوقات میں بھی اظہار ہوتا رہے گا۔ ہر دور میں ایسی نئی چیزیں بنتی رہیں گی جن کا پچھلے زمانے والوں کو تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بھی رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جسامت میں انسان سے کئی گنا بڑی اور طاقت و قوت میں کہیں زیادہ چیزوں کو پیدا فرما کر چھوٹے اور کمزور سے انسان کے کام میں لگا دیا ہے۔ اس احسان عظیم کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے۔ ایک آیت کریمہ میں یوں ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب کو اپنی طرف سے تمہارے کام یعنی فائدے میں لگا دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے فائدہ مند بنایا ہے، مگر انسان بہت سی اشیاء کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فائدہ مند چیز نقصان دہ بن جاتی ہے۔ ہم دیگر مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے اعضاء پر ہی غور کریں تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً ہمیں آنکھیں عطا ہوئیں، ان کی قدر کسی نابینا سے پوچھئے، یا چند لمحوں کے لیے فرض کیجئے کہ اگر یہ عطا نہ ہوتی تو کیا بیتتی۔ اب اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو نہ صرف بے شمار دنیاوی فائدے اٹھا سکتے ہیں بلکہ یہ اخروی کامیابی کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اور ان کے ذریعے باری تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان کا غلط استعمال کریں تو نہ صرف کئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوگا بلکہ بے شمار گناہوں کا بوجھ بھی سر پر آئے گا، اور معاذ اللہ باری تعالیٰ کو بھی ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ لیجئے جیسے اپنے اعضاء کا غلط استعمال نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایسے ہی دیگر نعمتوں کا غلط استعمال بھی خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان پر یہ احسان بھی فرمایا ہے کہ اسے دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھانے اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے عقل سے نوازا ہے۔ پھر مزید یہ انعام بھی فرمایا کہ عقل کی رہنمائی کے لیے شریعت عطا فرمائی ہے۔ انسان کی اپنی عقل اسے مختلف چیزوں کے فوائد و نقصانات سے آگاہ کرتی ہے، اور اگر کہیں عقل غلطی کرے تو دین و شریعت سے اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے نقصان تب ہوتا ہے جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور خواہشات کے جال میں پھنس کر شریعت و عقل کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ماضی قریب میں ہونے والی جن ایجادات سے دنیا بھر کے انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے ایک موبائل فون، سیل فون بھی ہے۔ 1973 میں ہونے والی اس ایجاد نے فقط 50 سال میں اس قدر ترقی کی کہ اب یہ بے شمار سہولتوں سے آراستہ ہے اور زندگی کا اہم جز بن چکا ہے۔ ہر طبقہ کے لوگ حتیٰ کہ بچے بھی اس کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، مثلاً اس کے ذریعے نہایت آسانی سے باہمی رابطہ رہتا ہے، دفتر کاروبار کو بہتر طریقے سے چلانے میں بھی معاون ہے اور علمی ترقی کے لیے بھی مددگار ہے، مگر ہمارے دور میں اکثر لوگ بالخصوص نوجوان طبقہ موبائل فون کا غلط استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار فوائد کے باوجود یہ ایک نقصان دہ ایجاد بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال ہو یا کوئی اور کام، بہرحال ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت کے اصولوں سے رہنمائی ملتی ہے کہ نمبر 1،
فون کی ایجاد شوق یا فیشن کے طور پر نہیں، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، رب تعالی حیا کو پسند فرماتا اور اسے فروغ دینے پر انعام سے نوازتا ہے، جبکہ بے حیائی اسے سخت ناپسند ہے اور اسے پھیلانے پر اس نے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں بے حیا بننے سے بھی بچنا چاہیے اور بے حیائی پھیلانے سے بھی۔ نمبر 3، آنکھوں کی حفاظت کی جائے تو ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے، جبکہ بد نگاہی سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا موبائل فون اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے بد نگاہی سے بچنا چاہیے، ورنہ دل مر گیا تو ہم چلتے پھرتے مردے ہوں گے۔ نمبر 4، جھوٹ، غیبت، چغلی، مسلمانوں کی عزت اچھالنا، ان کے درمیان نفرتیں ڈالنا اور بلا وجہ انہیں تکلیف دینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے ان سب سے مکمل پرہیز لازم ہے۔ نمبر 5، وقت نہایت قیمتی چیز ہے اور فون یا کسی بھی غیر ضروری کام میں وقت ضائع کرنا دنیا و آخرت کے نقصان کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فون استعمال کرنے کے لیے وقت کی حد رکھیں، بلکہ غیر ضروری تمام ایپس کو ان انسٹال کر دیں، ورنہ ہر روز کئی گھنٹے ضائع ہوتے رہیں گے جن پر روز قیامت بہت افسوس ہوگا۔ نمبر 6، فون میں یوں مگن ہونا کہ نماز یا جماعت چھوٹ جائے، والدین کو وقت نہ دے سکیں، احباب بے مروتی کا شکوہ کریں، تعلیمی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو یا ذہنی صحت متاثر ہونے لگے، یہ سب پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ لہٰذا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے کہ فون کی وجہ سے نہ تو رب تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو، نہ ہی بندوں کے حقوق کی ادائیگی متاثر ہو۔ نمبر 7، عقیدہ صحیح نہیں تو اچھے اعمال قبول نہیں ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صحیح عقائد اور کسی حد تک ان کے دلائل بھی لازمی سیکھیں۔ صحیح عقائد پر عبور کے بغیر بد مذہبوں اور بے دینوں کی تقریریں سننا ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ نمبر 8، والدین کو چاہیے کہ فون کے استعمال سے متعلق اپنی اولاد کی کڑی نگرانی کریں۔ ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ والا فون تھما کر نگرانی نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے انہیں تیار اسلحہ پکڑا کر سمجھنا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جان و مال، اپنی صلاحیتوں اور اپنے فون کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی جائے۔ اس کے لیے موبائل فون سے متعلق شرعی احکام بھی سیکھنے چاہیے۔